Welcome to Punjab Technical and Science Academy. Civil first year. Basic Civil Engineering Surveying. Book code Civil 104. Chapter number 1. Surveying. Lecture number 1. Short questions. Question number 1. Surveying की बुनियादी अक़साम कौन कौन सी हैं? What are fundamental types of surveying? Answer. Plane survey, geodetic survey. इसके अंदर जो प्लेन सर्वे है और जियोडेटिक सर्वे है, आपने इन दोनों के सिर्फ नाम लिखने हैं. तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं. तो प्लेन सर्वे ऐसा सर्वे होता है कि जिसमें आप ज़मीन की गुलाई को मद्देनज़र नहीं रखते, बल्कि ज़मीन को जो है आप स्ट्रेट सीधा तस्वर करते हैं. और जबकि जियोडेटिक सर्वे जो होता है, इसमें आप ज़मीन को गुलाईदार तस्वर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. टर्म सर्वेइंग की तारीफ करें. डिफाइन द टर्म सर्वेइंग. बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये सर्वे की तारीफ के मुतालिक जो है, तो आपने सर्वे की डेफिनेशन लिखनी है. तो सर्वे की तारीफ इस तरह से है कि किसी भी इलाका या प्रोजेक्ट के मुतालिक मखसूस मालूमात इकट्ठी करना और इन्हें मुनासिब स्केल की मदद से नक्शा पर ज़ाहिर करना सर्वेइंग कहलाता है. इसके अलावा सर्वे करने के अमल को सर्वेइंग कहा जाता है. मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद के लिए जो है मुख्तलिफ़ अक़साम के सर्वे जो है वो करते हैं. तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो 2 टाइप्स पढ़ी थी, वो दोनों टाइप्स जो हैं वो इसी सर्वे की टाइप्स आती हैं. एक आपकी जो है प्लेन सर्वे और दूसरी जियोडेटिक सर्वे कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 3. जियोडेटिक सर्वे. जो हमारे पहले क्वेश्चन की जो दूसरी टाइप थी कि ऐसा सर्वे जिसमें ज़मीन की गुलाई को मद्देनज़र रखते हुए सर्वे किया जाता है, जियोडेटिक सर्वे कहलाता है. इस किस्म के सर्वे में हम ज़मीन की गुलाई को मद्देनज़र रखते हैं, यानी ज़मीन पर जो उतार चढ़ाव है उसको भी हम यानी मद्देनज़र रखते हैं. तो इस तरह से हम 182 किलोमीटर की लंबाई में इन दोनों अक़साम की लाइनों की लंबाई में 1 मीटर का फ़र्क मालूम करते हैं, जो हमारी एक गुलाई के मुतवाज़ी गुलाईदार जो हमारी ज़मीन होती है उसमें. तो प्लेन सर्वे जो है वो छोटे इलाका के लिए किया जाता है, जबकि जियोडेटिक सर्वे की बात करें तो हम बड़े बड़े इलाकों के लिए जो है वो जियोडेटिक सर्वे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ कैडेस्ट्रल मैप. कैडेस्ट्रल नक्शा क्या है? तो किसी भी जायदाद या खेतों की हदूदबंदी के लिए जो नक्शा तैयार किया जाता है कैडेस्ट्रल मैप कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 5. चेन सर्वे के असूल क्या हैं? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे. सर्वे करने के बुनियादी 2 असूल हैं. इन असूलों की पाबंदी से गलती के अमकानात कम हो जाते हैं. सबसे पहला जो असूल है वो कुल से जुज़ काम करना कहलाता है. और नंबर 2 हमारे पास 2 पैमाइशों से नया पॉइंट मुकर्रर करना है. तो अगर हम पहले पॉइंट के मुतालिक डिस्कस करें कि कुल से जुज़ काम किया जाए, तो इस मकसद में हम जो है सर्वे करते हैं और मुख्तलिफ मालूमात को इकट्ठा करते हैं एक तरतीब के साथ. और अगर 2 पॉइंटों से लें तो हम एक लाइन और एक एंगल या एक एंगल के साथ, या मतलब हम एक रूल को अप्लाई करते हुए जो है वो यानी एक असूल को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले असूल की, जिसे हम कुल से जुज़ कहते हैं. तो इस असूल में हम सर्वे का काम करने से पहले बड़े इलाके के लिए यानी कि ये वैसे सर्वे किया जाता है, फिर इसके हवाले से छोटे इलाके का सर्वे किया जाता है. इस असूल को कुल से जुज़ कहा जाता है. अब पढ़ते हैं इस असूल में क्या जाता है कि इसमें सबसे पहले हम पूरे मुल्क का सर्वे करते हैं, उसके बाद फिर उसकी डिवीज़नों का करते हैं, फिर ज़िलों का और फिर तहसील का. इस तरह अगर तहसील से हम सर्वे करते हुए पूरे मुल्क का सर्वे करेंगे तो गलती के अमकानात बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे. इसके अलावा अगर हम दूसरे असूल पर डिस्कस करें तो सर्वे करते हुए किसी भी नुक्ता की पोजीशन
ظاہر کرتے ہوئے کم از کم ہم کوئی سی 2 پیمائشیں یعنی کہ لیتے ہیں، جس میں سب سے پہلی پیمائش ہوتی ہے 2 لائنوں کی پیمائش، ٹھیک ہے، یا پھر ہم دونوں زاویوں کی پیمائش لیتے ہیں، یا پھر ہم ایک لائن یا ایک زاویے کی پیمائش اس کے ساتھ لیتے ہیں، یعنی دونوں لیں گے، ایک لائن بھی لیں گے اور ایک زاویے کی پیمائش بھی لیں گے۔ کویشچن نمبر 6 ہمارے پاس سروے کا مقصد جو ہے کیا ہے؟ سروے کا کیا مقصد ہے؟ واٹ از دا پرپز آف سرویئنگ؟ سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انجینئرنگ پروجیکٹ کا نقشہ تیار کرنا۔ نمبر 2 علاقہ کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا۔ نمبر 3 ان نقشہ جات کی مدد سے جو ہے ہم ڈیزائننگ کا کام وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 ہمارے پاس جو ہے کہ علاقہ کے طبعی خد و خال معلوم کرنا۔ یہ 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقاصد جو ہیں وہ اس میں اگر ہم مد نظر رکھیں تو بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم سروے کا بنیادی طور پر مقصد یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی علاقے کے متعلق مخصوص معلومات جو ہیں وہ حاصل کر لیں، اور اس کے علاوہ ہم اس کے علاقے کے طبعی خد و خال فزیکل کریکٹرز جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کا نقشہ بھی جو ہے وہ منصوبے کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 7 ابتدائی سروے سے کیا مراد ہے؟ واٹ از ریکونائسز سروے؟ کہ جس علاقے کا سروے کرنا ہو تو سب سے پہلے اس علاقے کا جو ہے ہم ابتدائی معائنہ کرتے ہیں۔ اس معائنے میں پورے علاقے میں گھوم پھر کر علاقے کا جائزہ لیا جاتا ہے، راستوں سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے اور علاقے میں موجود اہم نکات مثال کے طور پر مثلاً ندی، نالے، ریلوے لائن، شہرات جسے آپ سڑکیں کہتے ہیں، اور آبادی اور قبرستان وغیرہ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس سروے کو ابتدائی سروے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی سائٹ کا سروے کرنا لیولنگ کرنے لے آؤٹ سے پہلے، سب سے پہلے جب ہم سائٹ کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ہمارا ابتدائی سروے کہلاتا ہے۔ کویشچن نمبر 8 انڈیکس پلان سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر املا میں جو ہے وہ بک میں بھی مسٹیکس ہیں، تو مراد میں آپ نے ٹھیک کر لینا ہے۔ واٹ از دا انڈیکس پلان؟ انڈیکس پلان کو کی پلان بھی کہا جاتا ہے۔ علاقہ کا ابتدائی معائنہ کرنے کے بعد پورے علاقہ کا رف خاکہ، اسے رف سکیچ کہتے ہیں، وہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں علاقے کا نمایاں خد و خال مثلاً علاقے کی حدود، ریلوے لائن، شہرات یعنی سڑکیں، ندی نالے، قبرستان اور آبادی وغیرہ ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اس خاکے کو انڈیکس پلان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 9 ڈگری اور ریڈین کی تعریف۔ ڈیفائن ٹرم ڈگری اینڈ ریڈین۔ سب سے پہلے ہم ڈگری کے متعلق پڑھتے ہیں تو ایک دائرہ جس کو 360 حصوں میں برابر طور پر تقسیم کیا گیا ہے، یا اس کے ہی الفاظ میں پڑھیں تو ایک دائرے کے 360 یعنی ایک دائرہ 360 برابر حصے کیے جائیں تو ہر حصے کو 1 ڈگری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ریڈین کی بات کریں تو ایک دائرے کو 2 پائی ریڈین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پائی کی قیمت جو ہوتی ہے وہ 22/7 کے برابر ہوتی ہے، اور اگر ہم ایک ڈگری کی بات کریں تو یہ پائی ڈیوائڈ بائی 180 ڈگری کے ایکول ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ڈگری اور ریڈین دونوں کی دونوں جو ہیں یہ اینگل کے میئرمنٹ یونٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم ڈگری اور ریڈین کی ریلیشن شپ دیکھیں گے کہ 1 ڈگری ہماری وہ ریڈین کا پائی ڈیوائڈ بائی 180 کے ایکول ہوتی ہے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دائرہ جو ہے وہ ریڈین میں 2 پائی کے ایکول ہے تو وہی پورا کا پورا دائرہ جو ہے وہ 360 ڈگری کے ایکول ہوتا ہے۔ کویشچن نمبر 10 ریفرنس اسکیچ کی کیا ضرورت ہے؟ واٹ از دا نیسیسری آف ریفرنس اسکیچ؟ یہ سروے اسٹیشن کا خاکہ ارد گرد کے مستقل مقامات جو پرماننٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے کے حوالہ جات سے فاصلے ظاہر کر کے بنایا جاتا ہے، جسے ریفرنس اسکیچ کہا جاتا ہے۔ یہ خاکہ آئندہ اسٹیشن کو تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ عموماً طور پر جب ہم سائٹ پہ ورک کرتے ہیں تو اسٹیشن کے مقامات کا انتخاب کرنے کے لیے ہم ایک مستقل مقام کا
انتخاب کرتے ہیں مقامات کا، وہ ایسے مقامات کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمیں جب دوبارہ ہم اس سائٹ پر جائزہ لیں تو ہمیں اس اسٹیشن کو تلاش کرنے میں یا ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کوشچن نمبر 11، گنٹر چین۔ چین عموماً طور پر 4 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی چین ہے انجینئر چین، پھر ہے میٹرک چین اور گنٹر چین اور رینیو چین۔ 4 طرح کی چینز جو ہوتی ہیں ہم یوز کرتے ہیں، تو اب یہ ایک ٹائپ ہے۔ کوشچن نمبر 11، گنٹر چین کیا ہے؟ سو واٹ از اے گنٹر چین؟ گنٹر چین 66 فٹ لمبی ہوتی ہے اور اس کے 100 لنکس یعنی 100 لنکس ہوتے ہیں۔ اس کی مدد سے زرعی رقبہ کی پیمائش کی جاتی ہے۔ چین میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس میں صرف فرق ہے اس کی لینتھ میں، کہ اس میں اس کی لینتھ جو ہے وہ 66 فٹ ہوتی ہے اور اس میں جو لنکس یعنی جو رنگز بنے ہوتے ہیں، لنکس جو ہوتے ہیں وہ 100 ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے ایک لنک کی لمبائی جو ہے وہ 0.66 کے فٹ کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ 66 کو 100 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو 0.66 لینتھ جو ہوگی فٹ میں وہ ایک لنک کی کا سائز بنے گا۔ نیکسٹ کوشچن، کوشچن نمبر 12، زمین پر اسٹیشن کس طرح قائم کیا جاتا ہے؟ ہاؤ از اسٹیشن مارکڈ آن دی گراؤنڈ؟ پورے علاقے میں گھوم کر اور انڈیکس پلان تیار کرنے کے بعد اسٹیشن پوائنٹوں کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے۔ اسٹیشن پوائنٹ منتخب کرتے ہوئے خیال رکھا جاتا ہے کہ اسٹیشن ایک دوسرے سے نظر آتے ہوں اور ان کے درمیان چین کی مدد سے فاصلہ ناپا جا سکے۔ کسی بھی 2 متصل اسٹیشن کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر کوشچن کا آنسر تو بتا دیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے اسٹیشن کا انتخاب کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ علاقے میں اچھی طرح سے گھوم کر یعنی جائزہ لیں گے اور اس کا سب سے پہلے انڈیکس پلان تیار کریں گے، یعنی ایک اسکیچ تیار کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ اسٹیشن کا انتخاب عمل میں لائیں گے، یعنی سب سے بہترین اور ایسا پوائنٹ آپ جو ہے اس کا انتخاب کریں گے کہ جس سے آپ کو دونوں اطراف پر یا آپ جس سائڈ پر جو آپ نے ڈرا کیا ہے، اسکیچ جو پلان بنایا ہے، وہ آسانی سے آپ کو مکمل طور پر دونوں طرف سے یا جہاں سے بھی ہے جتنا بھی ہے مکمل آپ کو نظر آسانی سے آ سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کو ایک کے علاوہ اسٹیشن کو چینج کرتے ہوئے ایک اور پوائنٹ بھی منتخب کرنا پڑے گا۔ کوشچن نمبر 13، چین سروے کے لیے استعمال ہونے والے آلات کی لسٹ جو ہے وہ بنائیں۔ تو چین سروے کرتے ہوئے مختلف عوامل جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ استعمال ہونے والے اوزار جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ چین سروے کرتے ہوئے مختلف عوامل جو اختیار کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے فاصلہ ناپنے والے اوزار ہیں۔ یہ مختلف مقاصد کے لیے ہوتے ہیں۔ فاصلہ ناپنے والے، نشانات لگانے والے، رینجنگ کرنے والے، عمود اٹھانے والے، زاویہ ناپنے والے اور گراف بنانے والے مختلف کیٹیگریز کے ہیں، مختلف عوامل کے ہیں، مختلف عمل کرنے والے ہیں۔ تو اگر سب سے پہلے ہم فاصلہ ناپنے والے اوزاروں کے متعلق بات کریں تو اس میں چین ہے، سٹیل بینڈ اور ٹیپ یوز ہوتی ہے۔ اور اگر ہم نشانات لگانے والے کی بات کریں تو نشان لگانے کے جو اوزار ہیں ہمارے، اس میں ایک تو ایرو ہے اور ایک ہماری کھونٹی ہے یعنی پیگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کوشچن نمبر اس میں آپشن 3 میں ہمارے پاس ہے رینجنگ کرنے والے اوزار کون سے ہیں؟ تو سمپل سے اسی لینگویج میں ہے کہ رینجنگ راڈ ہے اور لائن رینجر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے عمود اٹھانے والے اوزاروں کے متعلق ڈسکس کرنا ہے تو کراس سٹاف اور آپٹیکل اسکوائر ہے۔ اور زاویہ ناپنے والے اوزاروں میں ایبنی لیول اور کیلینومیٹر، ٹھیک ہے۔ اور گراف بنانے والے اوزار جو ہیں وہ پیلینی میٹر اور پینٹاگراف ہے۔ کوشچن نمبر 14 ڈسکس کرتے ہیں کہ چین کو کس طرح سیٹ کیا جاتا ہے۔ ہاؤ چین از ٹیسٹڈ، یعنی اس میں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور سیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، پرابلمز ہیں اس میں۔ سروے کا کام شروع کرنے سے پہلے اور کام کے دوران اور کام کے اختتام پر چین کو ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ چین ٹیسٹ کرنے کے طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔
पहले आप चेक करते हैं, चेन को चेक करना होगा, ये टेस्ट करना नहीं है, सेट करना नहीं है, टेस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेन में सर्वे करने के लिए चेन के ऊपर काम करने से पहले इसको हम ओपन करते हैं, ओपन भी करते हैं, फिर से काम भी लेते हैं, काम होने के बाद इसको दोबारा से बंद भी करते हैं। तो ओपन करते हुए भी हमने चेन को चेक करना है, काम के दौरान में भी चेक करना है, और काम के इख्तिताम पर भी चेन को चेक करना है। तो पहला तरीका है म्यारी चेन या टेप से, ठीक है। अगर चेन हमारी है, हम उसको ओपन करते हैं और फिर टेप से चेक कर लेते हैं कि क्या ये साइज़ में पूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हम इंजीनियर चेन की बात करें तो वो 100 फीट की होती है, और अगर हम फीते के साथ उसकी मेजरमेंट कर लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये वाकई 100 फीट है, ठीक है। और उसके बाद जब काम करने के दौरान में आपने नज़र रखना है कि कोई लिंक्स जो है वो इकट्ठे ना हुए हों, मुकम्मल तौर पर चेन जो है वो ओपन हो। और दूसरी चीज़ है म्यारी गेज के इस्तेमाल से, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वे लाइन को रेंजिंग करने की तारीफ करें। डिफाइन रेंजिंग अ सर्वे लाइन। लाइन की पैमाइश करने से पहले ज़मीन पर रेंजिंग रॉड की मदद से लाइन को मुमकिना हद तक सीध में लाया जाता है। सीध में लाने के अमल को रेंजिंग कहा जाता है। इस मकसद के लिए हम रेंजिंग रॉड यूज़ करते हैं, और अपनी लाइन की पैमाइश करने से पहले हम लाइन के मुख्तलिफ मकामात पर लाइन को मतलब एक ही सीध में लाने के लिए रेंजिंग रॉड को एक दूसरे के पीछे इस तरह से लगाते हैं कि वो एक सीध में आ जाएं। और फिर हम देखते हैं, एक आंख से हम अगर फर्स्ट रेंजिंग रॉड को देखें तो बकिया रॉड जो हैं वो रेंजिंग रॉड उस पहले रेंजिंग रॉड के पीछे छुप जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी लाइन जो है वो रेंज में नहीं होगी। तो इस मकसद के लिए हम जो है वो रेंजिंग करते हैं कि हम अपनी लाइन को मुमकिना हद तक जो है वो सीध में ला सकें। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।